i prego mi ascolti. I prego. अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सुमरो आज फिर एक खूबसूरत जगह पे खूबसूरत फ्लावर्स देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द में, और कितना पीसफुल और कितना शाइनिंग वेदर है। सूरज भी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और हम थोड़ा सा यहाँ बैठ के थोड़ा सा रीड आउट करेंगे। और मैं सोचा था आज चैलेंज थोड़ा सा कुछ आपके साथ शेयर किया जाए। तो क्या है, आज हम बात करते हैं कुछ माइक्रोबियोम की। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, माइक्रोबियोम जो है वो गट बैक्टीरियाज होते हैं, उनको माइक्रोबियोम कहा जाता है। अब ये जो गट बैक्टीरिया हैं, ये दरअसल क्या होते हैं, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज होते हैं, इवन हमारे पूरी बॉडी में जितने सेल्स हैं, कहा जाता है उससे ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया हैं। अब ये बैक्टीरिया जिस्म के हर हिस्से में करते क्या हैं, जैसे इंटेस्टाइन की बात करें कि हमारे जो स्टमक में जो बैक्टीरिया होते हैं उनका काम क्या है, उनका काम है हमारे खानों को तोड़ना, उसको हज़म करवाना। और अगर ये बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं, ये बैक्टीरिया सबसे पहले आपकी वालदा से आप में ट्रांसफ़र होते हैं, फिर उसके बाद आपकी फैमिली, ब्रदर्स, सिस्टर्स जिनके साथ आप ग्रोन अप होते हैं, फिर उसके बाद आप कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, आपका पोल्यूटेड एरिया तो नहीं है, कहीं ऐसे एरिया में तो नहीं रहते जहाँ, तो वो बैक्टीरियाज आप गेन करते हैं। इसके अलावा आप कौन से मुल्क में रहते हैं, कौन से जियोग्राफिक हिस्से में रहते हैं, यानी रेगिस्तान में हैं, पानी वाली जगह पे हैं, या फिर गर्मी ज़्यादा है या ठंड ज़्यादा है, उस लिहाज से ये बैक्टीरियाज वगैरह आपको इफ़ेक्ट करते हैं। तो उस लिहाज से जो है आपका खाना और आपका जो कुछ भी आपकी डाइट के थ्रू जाता है, वो कहते हैं कि जो पेट के, जो गट्स के जो बैक्टीरिया होते हैं, वही ज़्यादातर जो है वो सेंटर होता है। अब उसका एक काम तो बता दिया कि हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन, और कितने प्यारे, देखें कितना प्यारा फूल है, और कई फूल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो उसमें आपको जो गट के बैक्टीरिया हैं उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा सबसे पहले आपको उसमें से इंटेस्टाइन में हज़म करने के लिए, उसको फिर न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद ये नहीं है कि अगर ये बैक्टीरिया आपके सिर्फ पेट में नहीं, जिस्म के पूरे हिस्से में होते हैं, और अगर ये पेट के बैक्टीरिया अगर आपको साथ ना दें, ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपके पूरे जिस्म की आपकी कंडीशन बिगड़ सकती है। मेंटल कंडीशन भी, चाहे हार्ट की बीमारियां हो, चाहे किडनी, चाहे लीवर हो, सब इफ़ेक्टेड होता है। क्योंकि यहीं से खाने के बाद ही सब जगह एब्जॉर्ब होता है। और अगर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, जिस तरह से हमारे जिस्म में दो ऑयल, गुड ऑयल और बैड ऑयल, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको एचडीएल और एलडीएल कहते हैं, जो कि मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है अबाउट हार्ट के मुतालिक। आप चाहें तो उसमें यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल मिलेगी हार्ट के मुतालिक। अब हम आते हैं कि ये अगर हार्ट पे भी इम्पेक्ट करते हैं, या आपकी किडनी पे भी, या आपके मेंटल हेल्थ भी, यानी समझ लें पूरी बॉडी की हेल्थ जो है ये इन बैक्टीरियाओं के अनासार होती है। अब क्यों ना इन बैक्टीरियाज को हम लोग समझने की कोशिश करें।
تو یہ بیکٹیریاز جو ہیں یہ بھی دو قسم کے، ایک گڈ اور ایک بیڈ. اب وہ گڈ بیکٹیریاز جیسا کہ پرو بایوٹک آپ نے سنا ہوگا، پری بایوٹک سنا ہوگا. پری بایوٹک دراصل پرو بایوٹک کی غذا ہوتی ہے. یہ پلانٹس وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پلانٹس کے جو ہمیں ملتی ہیں، جو سبزیاں، سیلڈس وغیرہ، یہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارا جو ہاضمہ ہے وہ ہضم نہیں کر سکتا، لیکن یہ کیا ہوتی ہے، یہ ایکچولی پرو بایوٹک کی غذا ہوتی ہے. وہ اس کو کھاتے ہیں اور پازیٹیو اور گڈ بیکٹیریا کریٹ کرتے ہیں ہمارے اسٹائن میں. جب گڈ بیکٹیریا کی تعداد زیادہ ہوگی تو ہمیں انفیکشن کم سے کم ہوں گے. انفیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے سب جو پنک جو ہیں وہ سب پتے گر چکے ہیں، اور آپ ان درختوں پہ وہی لاسٹ کہیں کہیں پنک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو جس طرح سے گڈ بیکٹیریا تعداد ہوگی تو ہمیں انفیکشن جو ہے وہ کم سے کم افیکٹ کرے گی. یہی ان بیلنس، اسی طرح جو گڈ بیکٹیریا ہیں وہ ہمیشہ چیک میں رکھتے ہیں بیڈ بیکٹیریاز کو، تاکہ اس کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے. اور گڈ بیکٹیریاز جب آپ لیتے ہیں تو پرو بایوٹک کی شکل میں، جو یہ ڈیری ہوتی ہے، یہ آپ کو دہی اور بٹر ملک، جو چھاچھ بہت بڑا ریسورس ہے اس کا، اوکے. اسی طرح چیز، اوکے، اسی طرح سے جو ہے نا، اور چیز بھی جو ہے وہ نہیں، جو عام بٹر ہے وہ نہیں، اس طرح جو چیز جو ہوتی ہے جس میں زیادہ فیٹ ہے وہ نہیں. دہی، چھاچھ اور اس کے علاوہ بہت سے فروٹس میں بھی آتی ہیں. اور فائبر اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. فائبر بھی آپ کو، جو آپ کو پلانٹس اور جو سورسز سے، پلانٹ سے اور اس کے علاوہ فروٹ سے جو آپ کو ملتا ہے، وہ بھی پرو بایوٹک کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے. یعنی پری بایوٹک سے پرو بایوٹک میں جاتا ہے. اور جبکہ پرو بایوٹک آپ کو ڈبل ٹریبل تعداد میں بڑھ جاتے ہیں، اور جتنے زیادہ ہوں گے اتنی ہیلتھ آپ کی گٹ کی اچھی ہو. کہتے ہیں کہ پیٹ ہی سب بیماریوں کی جڑ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ڈائٹ جاتی ہے سب سے پہلے ہماری انسٹائن میں، بڑی پھر چھوٹی، یہی موو کرتی ہے. جو ہم کھاتے ہیں وہی تندرستی اور بیماری کا سبب بنتا ہے. تو لہٰذا آپ کیا کھا رہے ہیں، کون سے ایریا میں کھا رہے ہیں، تو یہ ہائیجین اور اس طرح سے خیال کرنا ہے. اور پرو بایوٹک آپ کو خاص طور پہ، تاکہ آپ کے گڈ بیکٹیریا جو ہیں وہ اچھے سے اچھے ہوں اور زیادہ سے زیادہ ہوں، پری بایوٹک کا زیادہ استعمال کریں، تاکہ وہ پرو بایوٹک کی غذا بنیں گے اور وہ جو ہے ملٹی پلائی کریں گے زیادہ آپ کے گڈ بیکٹیریا. امید کرتا ہوں یہ مائکرو بیوم، اوکے، جو یہ پرابلمس ہوتی ہے کتنی بھی، کڈنی میں سٹون، لیور میں بائل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اچھا کسی کے دماغ میں کوئی پرابلمس، یا پھر آپ یہ عام سا دیکھیں، یہ کیا ہوتا ہے، اچانک کسی کو موشن ہو گئے، فوڈ پوائزن ہو گیا، چکر آ گئے، گر گئے، اسی طرح سے کمر میں تھوڑا درد ہو گیا، بیٹھے بیٹھے آپ کو عجیب سا ہو فیل ہوا، اندھیرا چھا گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف آپ کے جو بیکٹیریاز ہیں ان کی اپ اینڈ ڈاؤن. ایون آپ کو پتہ ہے موٹاپا بھی، اگر بیکٹیریا کیا کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی اگر اس کی تعداد ان بیلنس ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ پیٹ بھر گیا ہے، وہ سگنل بہت جلدی ریلیز نہیں ہوتی، اوبیسٹی کریٹ ہو جاتی ہے، آپ کا موٹاپا بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح سے یعنی ہر ایک کام آج کل تو یہ ہے کہ ان بیکٹیریا کو لے کے ٹریٹمنٹ شروع کی جا رہی ہے کہ بالکل ڈیفینیٹلی کون سے بیکٹیریا، اور یہ پرو بایوٹک کے اچھے بیکٹیریا ہیں، صرف یہی نہیں ہوتے، سیریز ہیں پوری، بہت اور کئی بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے ہمارے ڈیری سے پرو بایوٹک ملتے ہیں. اگر وہ بھی یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بہترین ہے. اور آپ کا مائنڈ کا پرابلم، کوئی چھوٹی موٹی بیماریاں، سب کی سب آپ کنٹرول. آپ دیکھتے ہیں آپ صحت مند کا مطلب چھوٹا بچہ ہو،
آپ 10 سال 15 سال 20 سال آج کل ہر بچے کو کچھ نہ کچھ انوائرمنٹ میں پولوشن، گرینری ہے نہیں برابر میں، آکسیجن صحیح صاف مل نہیں رہی، پانی میں پولوشن ہے، تو یہ بیکٹیریاز اور یہ پرابلمس اور یہ بیڈ بیکٹیریاز یہ سب حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے گڈ بیکٹیریاز کو کل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پھر ان کا راج ہو جائے گا. تو لہٰذا اپنے مائکرو بائیوم کو جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش اور گڈ آپ کے جو بیکٹیریا ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. امید کرتا ہوں یہ چھوٹی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نظارہ، لوگ دور دور تک پارک میں انجوائے کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اور ایک پرسکون ہو کر اپنا کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی فیملیز کے ساتھ ہیں، کوئی انٹرٹین ہو رہے ہیں، کچھ سائیکلنگ، کچھ بچوں کے ساتھ جھولوں میں بچوں کے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ. ہیلتھ کے لیے ضرور نظر ثانی کرنی ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہیلتھ ہے، پھر اس کے بعد سب ہے. اجازت دیں اپنے دوست اپنے بھائی کو، ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں پھر. اللہ حافظ.